سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیح حسین اور میں ہوں محمد احسن۔ آپ ہمارے بلیٹن یوٹیوب پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ اس بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں 24 نیوز نے معاملہ اٹھایا تو حکومت جاگ گئی۔ کورونا کی نئی خطرناک قسم نے برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وبا 70% تیزی سے پھیلنے لگی۔ خوف کے مارے عوام لندن سے نقل مکانی کرنے لگے۔ ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس مسافروں سے بھر گئے۔ یورپی سمیت بیشتر ممالک نے برطانیہ پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ ادھر سعودی عرب نے بھی غیر ملکی زائرین کے لیے عمرہ پر 1 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی۔ کرونا نے اپنی شکل اور نوعیت بدل لی، تیزی سے حملہ آور ہونے لگا۔ برطانیہ میں نئی قسم کا کرونا وائرس 70% تیزی سے پھیلنے لگا۔ کرونا کے بدلتے روپ نے طبی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وفاقی حکومت نے گریڈ 21 کے افتخار علی شالوانی کو ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ڈویژن تعینات کر دیا۔ افتخار شالوانی کراچی میں کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر رہے۔ دوسری جانب گریڈ 20 کے سلمان مفتی کی خدمات سول سروسز اکیڈمی لاہور کے سپرد کر دی گئیں۔ سلمان مفتی جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے گریڈ 21 کے افتخار علی شالوانی کو ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ڈویژن تعینات کر دیا ہے، جبکہ افتخار شالوانی کراچی میں کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر رہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ایک بار پھر پریس کانفرنس میں کاغذ لہرائے اور کہا کہ اپوزیشن نے نیب قوانین میں ترمیم کے ذریعے NRO مانگا۔ سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے رد عمل دیا کہ جو کاغذ لہرائے جا رہے ہیں وہ نیب قوانین کے حوالے سے ڈسکس لیٹر ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے فوری نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں عمران نیازی اور ترجمانوں نے پھر NRO کی رٹ لگا لی۔ PDM کے قافلے نکلیں گے تو منزل اسلام آباد ہوگی۔ عمران خان کو معلوم ہو جائے گا عوام کا دھرنا کیا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اور ترجمانوں کے ذریعے ملک نہیں چلتے۔ وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو NRO دیا تھا تو آپ کا اپنا NRO تو آپ کے بغل میں ہے۔ اپنی زبان سے آپ کس طرح اپوزیشن کو NRO حاصل کرنے کے الزام دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود NRO یافتہ ہیں۔ آپ نے تو NRO سے اپنا گھر بچایا، NRO سے صادق امین کا سرٹیفکیٹ لیا۔ عمران خان صاحب پہلے آپ بنی گالا کی رہائش کا حساب دیں۔ 300 کنال پر محیط اپنی رہائش گاہ جو غیر قانونی طور پہ تعمیر ہوئی تھی، CDA کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنا زون بدلا، اپنے گھر کو زون 3 سے زون 4 میں ڈالا اور 12 لاکھ کا ایک معمولی جرمانہ کر کے اس غیر قانونی تعمیر کو رائز کر دیا گیا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے پورٹ قاسم کراچی سے پاک لینڈ تک 17 کلومیٹر گیس پائپ لائن کا کام مکمل کر لیا۔ 26 دسمبر سے اضافی درآمدی RLNG ملنے سے جنوری میں گیس کی طلب و رسد کا فرق بھی کم ہو جائے گا۔ تفصیلات دیکھیے اشرف خان کی اس رپورٹ میں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے پورٹ قاسم سے پاک لینڈ تک 17 کلومیٹر پائپ لائن بچھا دی۔ 26 دسمبر سے پائپ لائن سے اضافی درآمدی RLNG کی ترسیل شروع ہو جائے گی۔ پائپ لائن بننے سے جنوری میں گیس بحران میں نمایاں کمی ہوگی۔ ہم نے 17 کلومیٹر کی ایک لائن بچھائی لی ہے جو کہ انشاءاللہ 25 سے 26 سے ایکٹیو ہو جائے گی پورٹ قاسم سے پاک لینڈ، جس کی وجہ سے ہم ایکسٹرا گیس RLNG لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ سو ہمیں اگر انشاءاللہ گورنمنٹ نے بھی ایشورنس دی ہے کہ وہ ہمیں گیس RLNG دیں گے ایکسٹرا، جیسے وہ مل جائے گی we will be able to cater the need of January also۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی سردی کے باعث گیس کی طلب بڑھی۔ گیس فیلڈ سے بھی سپلائی میں کمی کا سامنا رہا۔ لوڈ مینجمنٹ کر کے گیس پریشر بہتر کیا گیا۔ جو گیپ آیا تھا بیکاز آف ونٹر کی جو سردی بڑھی ہے اور جو شارٹیج ہے، اس کا جو گیپ آیا تھا اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے۔ سو آج، اور یہ گیس ایسے نہیں ہوتا کہ یہ سب آپ بند کر دیں تو فوراً پریشر بہتر ہو جائے، لائن پیک بہتر ہوتے تو ٹائم لگتا ہے، تو آج پریشر بہتر ہے۔ گیس پریشر کم ہونے سے سندھ بھر کے تمام CNG اسٹیشن 24 گھنٹے تک بند کیے گئے ہیں۔ صنعتوں اور نجی بجلی گھروں کو بھی 50% کم گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ اشرف خان، 24 نیوز، کراچی۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر رائٹر حسینہ معین کہتی ہیں کہ سال 2020 اچھا ثابت نہیں ہوا۔ موجودہ ڈراموں کا اسکرپٹ غیر معیاری ہے۔
کہانیاں بھی سبق آموز نہیں رہیں۔ پورا ہی ڈرامہ تھا اس سال میں، تو ہر چیز ڈرامہ بن گئی، اس لیے ڈرامہ بھی خراب ہو گیا۔ پچھلے چند سالوں سے ڈرامے میں ایک واضح تبدیلی آ رہی ہے، اور تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمرشلائزڈ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بجائے ادب لطیف کے آپ ڈرامے کے ذریعے انسان کو بالکل پہچان لیتے ہیں، لیکن ہمارا جو اب ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ جو ہے یہ بیسیکلی لوگوں نے پروڈکٹ بنا دیا ہے بیچنے کے لیے۔ جیسے آپ اشتہار بناتے ہیں ویسے اس طرح اس کا میننگ لیس ہو گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری نے بابر ستار ایڈوکیٹ اور طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ دونوں کی تقرری کی سفارش جوڈیشل کمیشن نے کی تھی۔ اسلام آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں، پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری نے بابر ستار ایڈوکیٹ اور طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات دیکھیے عثمان خان کی اس رپورٹ میں۔ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کا اجلاس سینیٹر جاوید عباسی کی زیر صدارت ہوا، جس میں نامزد ججز بابر ستار اور طارق محمود جہانگیری بھی پیش ہوئے۔ کمیٹی نے دونوں نامزد ججز کا علیحدہ انٹرویو کیا۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق انٹرویو کے بعد جوڈیشل کمیشن کی سفارشات منظور کر لی جائیں گی۔ کمیٹیز کے ممبران نے ڈیپتھ پہلے اپنی جو ہے ڈسکشن کی ہے، ڈسکشن کرنے کے بعد ان کے سوالات پہ کیے ہیں۔ سوالات کے جواب میں جب یہ انٹرویوز ختم ہو چکے ہیں تو کمیٹی نے طارق محمود جہانگیری صاحب کو یونانیمسلی سب نے جو ہے کہا ہے کہ ان کو ایلیویٹ ہونا چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بعد نامزد جج بابر ستار کا کہنا تھا کہ اجلاس کا ماحول بہت اچھا تھا، ان کے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں۔ کچھ پراپرٹی میری ہے، میں امریکہ میں نے اپنی ایجوکیشن ختم کی تھی، وہیں پہ میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا، اسی وقت وہاں پہ میں نے پراپرٹی خریدی تھی۔ میری ابھی بھی پراپرٹی ہے، وہ میری ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہے۔ میں نے کبھی گورنمنٹ آفس نہیں ہولڈ کیا۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے بابر ستار کو جج لگانے کی مخالفت کی۔ جوڈیشل کمیشن نے سینئر وکلاء بابر ستار اور طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج لگانے کی سفارش کی تھی۔ عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد۔ لاہور کے علاقے سگیاں پل کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئی ہیں۔ صورتحال کیا ہے، اسرار خان سے جان لیتے ہیں۔ اسرار اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آتش زدگی کا یہ واقعہ سگیاں پل کے قریب گلی نمبر 5 میں پیش ہے، جہاں پر ایک پلاسٹک کے کارخانے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ تاہم اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ چکی ہیں، جنہوں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ آگ لگنے کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، ابھی تک مکمل طور پر آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر مکمل قابو پانے کے لیے مزید 1 گھنٹہ درکار ہے۔ تاہم اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ بھاری مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے اسرار خان، بہت شکریہ آپ کا۔ او ٹی سی لاہور چیلنج کپ ون ڈے کلب کرکٹ ٹورنامنٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ سیمی فائنل جانے والی ٹیموں میں لاہور یونائٹڈ، گولڈن سٹار، کرکٹ سینٹر اور ٹاؤن شپ وائٹس کی ٹیمیں شامل ہیں۔ سیمی فائنل میں ٹاؤن شپ وائٹس اور گولڈن سٹار کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ دوسرا سیمی فائنل لاہور یونائٹڈ اور کرکٹ سینٹر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ملک سجاد اکبر کا کہنا ہے کہ لاہور کی کلب کرکٹ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی ٹورنامنٹ میں پنک گیند کا استعمال ہوگا۔ کراچی میں یونائٹڈ بزنس گروپ کے رہنماؤں کے اعزاز میں تاجر رہنما افضال آڈیا نے عشایہ دیا، جس میں یونائٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ ایس ایم منیر، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ایم منیر کا کہنا تھا کہ ملک مشکلات میں ہے، اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں یونائٹڈ بزنس گروپ کے رہنماؤں کے اعزاز میں مقامی تاجر افضال آٹیا نے عشایہ دیا، جس پہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی، ایس ایم منیر، زبیر طفیل، خالد طواب، عارف جیوا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ ایس ایم منیر نے کہا کہ آصف زرداری سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں مکمل یقین دلایا اور سندھ سے ہمارا نائب صدر کا امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا۔ 30 دسمبر کو یو بی جی کے امیدوار بھرپور اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ ماشاءاللہ ہمارا یو بی جی کا الیکشن پی سی جائے گا اور 30 دسمبر کو
اللہ نے چاہے تو ہمارا پورا پاکستان میں ہمارے لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا الیکشن ہم سویپ کریں گے, میجورٹی لوگ ہمارے جیت جائیں گے. ہمارا پریزیڈنٹ کم از کم 80% ووٹ لے گا. اسپیکر سندھ آغا سراج درانی نے کہا کہ ایف پی سی سی آئی کے صدر کے لیے خالد طواب بہترین امیدوار ہیں. شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ڈائیلاگ کرو اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے, جو ہمارے لیڈرز رہے ہیں, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید, انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیشہ ڈائیلاگ کیا کرو ہر چیز میں. ضروری نہیں ہے سیاسی ڈائیلاگ ہو, بزنس ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کے جو بزنس مین ہیں کوئی آپ کے دشمن ہیں. ایف پی سی سی آئی کے صدر کے امیدوار خالد طواب نے کہا کہ کراچی پیکج کا اعلان تو ہوا لیکن سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز پرائیویٹ سیکٹر ہیں, اسے آن بورڈ نہیں لیا گیا. الیکشن تو اپنی جگہ پر ہے. اس وقت جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے, جو ہمارا فیڈریشن کا رول ہے, انشاءاللہ نہ صرف الیکشن میں جیتنے کے بعد ہم اپنا پورا ملک کی ترقی کے لیے جو فیڈریشن کا ایک رول ہونا چاہیے ہم وہ رول ادا کریں گے, اور انشاءاللہ اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے جو میکسیمم ہو سکے گا وہ فیڈریشن کے لحاظ سے جس میں بہت کمی رہی ہے جن چیزوں کی, اس کو ہم پورا کریں گے. ایف پی سی سی آئی کے امیدواروں نے کہا کہ یو بی جی کے پورے پینل کو ووٹ کاسٹ کرنے سے ہی کاروباری برادری کے مسائل حل ہوں گے. کیمرامین جہانزیب علی کے ساتھ اشرف خان 24 نیوز کراچی. وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کو سنگین سیکیورٹی خطرات ہیں. تمام سیاستدانوں کو الرٹ جاری کر دیا. شیخ رشید نے دعویٰ کیا کہ پی ڈی ایم سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. نواز شریف نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا. مولانا فضل الرحمان کا بھی کوئی سیاسی مستقبل نہیں. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ نظر 20 لوگ ہیں جن کو لائف تھریٹ ہیں. میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا, بتایا گیا کہ اپنی حفاظت کریں, اور جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان شامل ہیں. مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم میں سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. ایک اچھا موقع ہوگا کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں. فضل الرحمان صاحب اس اسمبلی کو نجائز کہہ رہے ہیں جس میں وہ صدارتی امیدوار تھے. اسمبلی ایسی نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے ہائی پوسٹ کے لیے الیکشن نہ لڑا ہو. خواہ یہ مقابلہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے دوسرے لوگوں سے نہ کیا. ان کی ایک خواہش ہے, ان کا ایک خواب ہے جو پورا نہیں ہونے لگا. اس شہر کے سارے سیاسی, اس ملک کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں, فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, بالکل نہیں. نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک آرمی چیف ایسا نہیں جس سے انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا ہو, اور کوئی جج ایسے نہیں ہے قابل احترام جن کے ساتھ انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا. نکلا کچھ نہیں اور نکلے گا بھی کچھ نہیں. انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے این آر او مانگنے کے حکومتی دعووں کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں حکومت سے این آر او نہیں مانگا. کس نے این آر او مانگا یا کہا, بتایا جائے. 24 نیوز کے پروگرام 10 تک میں گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کیس معاف کرنے کرانے کی بات بالکل غلط کی جا رہی ہے. حکومت کے پاس سوائے یو ٹرن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بات ہے, نہ کوئی کیسز معاف کرنے کی بات کر رہا ہے, نہ کوئی کیسز معاف کر سکتا ہے. یہ کیسز اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے اور قانون کے تحت چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کیا نیب ان کے, اس کا مطلب ہے نیب ان کے تحت ہے کہ ہم یہ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کو کون کہہ رہا ہے نہ ہو, تو کس نے آپ سے کوئی طلب کیا. ہم تو اپنے کیسز عدالتوں میں بھگت رہے ہیں, عدالتوں کے آلریڈی کیسز کو آپ وڈرا نہیں کر سکتے. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ کہ نہ بجلی سستی, نہ گیس سستی, نہ تیل سستا, نہ دوا سستی, نہ چینی سستی, نہ آٹا سستا, نہ زندگی بہت سستی, نہ روزگار ہے, نہ اس ملک کے اندر بیوپار ہے. اب صورتحال کیا ہے, پوری اکانومی بیمار ہے, پورا ملک بیمار ہے, اور ان کے پاس سوائے یو ٹرن کے اور کچھ نہیں ہے. پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے احتجاجی شیڈیول تیار کر لیا. 23 دسمبر مردان, 27 دسمبر لاڑکانہ اور 30 دسمبر کو بہاولپور میں احتجاج کی تجویز دے دی گئی. پی ڈی ایم سربراہان سے منظوری کے بعد احتجاجی ریلیوں کے شیڈیول کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے.
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एहतजाजी रैलियों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी ने 23 दिसंबर को मर्दान, 27 दिसंबर को लाड़काना, 30 दिसंबर को बहावलपुर, 3 जनवरी को मालाकंड, 6 जनवरी को बन्नू और 9 जनवरी को खुजदार में मुजाहरे करने की तजवीज़ दी है। 13 जनवरी को लोरालाई, 16 जनवरी को थरपारकर, 18 जनवरी को फैसलाबाद, 23 जनवरी को सरगोदा और 27 जनवरी को सियालकोट में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का प्लान तैयार किया गया है। एहतजाजी रैलियों का प्लान हतमी मंजूरी के लिए सरबराहान इजलास में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद PDM की जानिब से शेड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इजलास में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक भी राय ली गई। बाज़ जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मशवरा दे दिया। अरकान की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली करेगी। तर्जमान PDM ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने बारे हतमी फैसला भी सरबराह इजलास में किया जाएगा। कौमी असम्बली की 2 और 4 सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन 16 फरवरी को होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर पोलिंग 19 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों की हाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के हल्का PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर, जबकि बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20 पशीन में ज़िमनी इंतखाब 16 फरवरी को होंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक हासिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों को उम्मीदवार एपलेट ट्रिब्यूनल में 8 जनवरी तक चैलेंज कर सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 17 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कौमी असम्बली की 2, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की एक खाली नशिस्त पर पोलिंग 19 फरवरी को होगी। NA 75 सियालकोट, NA 45 कुरम, पंजाब असम्बली के हल्का PP 51 गुजरावाला और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 63 नौशहरा में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 6 जनवरी तक की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 20 जनवरी को जारी की जाएगी, जबकि 21 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जिशान भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए UAE का हम पर कोई दबाव नहीं। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इसराइल के मामले पर UAE हुक्काम से तबादला ख्याल ज़रूर हुआ, उनकी अपनी सोच है, हम अपनी बात पर कायम हैं। बात तो हुई होगी, जाहिर है आपने अपना मौक़िफ़ दिया होगा, लेकिन बात तो हुई होगी। देखिए, पहली बात तो ये है, फलस्तीन का जो हमारा मौक़िफ़ है वो उससे वाकिफ भी हैं, और मैंने पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का फलस्तीन के साथ जो हमारा एक जज्बाती लगाव है, फलस्तीनियों के साथ, मसले फलस्तीन के साथ, मैंने उसका जिक्र किया। कश्मीर के साथ जो उसकी मुमासलत है उसका तकाजा भी हुआ, और वो समझते हैं उस चीज को। हम पर कोई उनकी तरफ से दबाव नहीं है। तबादला ख्याल जरूर हुआ, हमारा अपना नुक्ता नजर है, उनकी अपनी सोच है, हम अपनी जगह पर कायम खड़े हैं। ये कोई सब लोगों का, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद ये जो वीज़े वाला इशू है और जो इशू है फोर्स, जो लेबर फोर्स और जो स्किल्ड अनस्किल्ड, उन पर शायद वो एक तरीका कार और प्रेशर डालने का कि पाकिस्तान इजराइल की तरफ जाए, तो उस पर आपका कमेंट क्या होगा? ये जिन लोगों का ख्याल है ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। मैं वजाहत कर दूं, इसका कोई आपस में मिलाप नहीं है। हाँ, ये स्पेकुलेशन की जा रही है, एक खास है जो उसको ये हवा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। बिल्कुल नहीं हकीकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।